بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے خاص خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے اس نظام کی تخلیق 6 روز میں مکمل کی۔ یہ بات قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی دہرائی گئی ہے، اور اسی طرح تورات کی پہلی کتاب جینیسس یعنی پیدائش کے پہلے باب کی شروع کی آیات میں بھی یہی بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ تخلیق کے شروع میں اندھیرا تھا، پھر سورج کے وجود میں آتے ہی اجالے کے تصور نے جنم لیا۔ یہیں سے وقت کی شروعات ہوئی۔ رات اور دن یعنی پہلے اور بعد میں، ناؤ اینڈ دین، ساتھ ہی چاند اور ستاروں کو پیدا کیا یعنی جگہ، اسپیس، اور فاصلہ، ڈسٹینس، ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں سے مراد اس کائنات کا گردشی نظام جو ہمہ وقت اپنے اپنے مدار میں اللہ کے حکم سے رواں دواں ہے، ہمارے خالق کا تخلیق کردہ ایک مکمل نظام جس سے زمین میں زندگی نے جنم لیا۔ ہمارا خالق ہر سو، ہر لمحے، ہر شے پر پوری طرح نگہبان ہے۔ وہی ہمارا حاکم ہے۔ تمام تعریفیں، تمام پاک و صاف کلمات، تمام تسبیحات، تمام خصوصیات اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، اور تمام عالم میں صرف اور صرف اسی کا اختیار ہے۔ ہم سب اسی کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ ہمارا وجود ہمارے خالق کے حکم ہی سے ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 55۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔
واقعی اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ دعا کے لغوی معنی پکارنے کے ہیں، مدد کے لیے پکارنا، اپنے رب سے فریاد کرنا، اس لیے کہ سارا اختیار صرف اکیلے اللہ ہی کا ہے۔ ہر شے اس کے رحم و کرم کی محتاج ہے۔ تمام فیصلے ہمارے رب کے ہی ہیں، اور یقین جانیے ہمارے خالق کی طرف سے ہمارے لیے طے کی گئی ہر بات ہی ہمارے لیے بہترین ہے، کیونکہ ہمارا علم بہت محدود ہے اور فطرتاً ہم بہت جلد باز بھی ہیں۔ ہمارا خالق بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کون سا وقت کس بات کے لیے ہمارے لیے بہترین ہے۔ اپنے رب سے فریاد کرتے رہیے، اس کی حمد و تسبیح کے ساتھ۔ وہ بہت کرم کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے۔ اس کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والے بیش بہا خزانے ہیں۔ آپ کی اپنے رب سے کی گئی کوئی التجا، کوئی پکار رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ صحیح وقت پر اچھا اجر ضرور پائیں گے۔ اگر آپ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی فریاد کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ حدود کا خیال رکھیے۔ آیت نمبر 56۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہو۔ بے شک اللہ تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ فتنہ و فساد رزق تنگ کر دیتا ہے، آپ کے کاموں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے جس زمین پر آپ کو بسایا ہے اس کی اچھی طرح نگہبانی کیجیے، اپنے رب کی عبادات کی پابندی کیجیے، ہر غلط کام سے بچیے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیے۔ اپنے رب سے اچھی امیدیں اور اچھا گمان رکھیے۔ آپ اپنے رب کے بارے میں جتنا اچھا گمان رکھیں گے اتنی ہی بھلائی اپنے رب سے پائیں گے۔ یقین جانیے آپ کا رب بہت قریب ہے، اور جتنا وہ قریب ہے اتنی قریب ہی اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔